لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام یا الہ کوئی ضبط دے نہ جلال دے مجھے بس اتنا کمال دے مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا صلہ ملے مجھے مال و زر کی حوث نہ ہو بس تو مجھے رزق حلال دے تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا تو رحیم ہے تو کریم ہے مجھے مشکلوں سے نکال دے واعظ قوم کی وقت خیالی نہ رہی برق طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی رہ گئی رسم اذاں و روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا و تلقین غزالی نہ رہی مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے و صاحب اوصاف حجازی نہ رہے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے چمن کے مالی اگر بنا لیں چمن کے لائق شعار بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن کی روٹھی بہار بھی اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے محترم سامعین اعظام آپ کے اشتہار کا چرچا ہم نے بارہا سنا ہمارے مکرم شاگرد مولانا محمد حارث صاحب نے بارہا اس بستی کا تذکرہ کیا بفضل الہ آج حاضری کا موقع نصیب ہو گیا اور اس مبارک موقع پر پر رونق محفل کو دیکھ کر
بڑی مسرت ہوئی اور خوشی ہوئی۔ یہاں پر بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہیں اور بہت سے آنے والے ہیں۔ اصل خطاب انہی حضرات کا ہونا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں کہ ان میں سے ان کا خطاب لاجواب آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، اور ان اکابر علماء کے سامنے میری حیثیت ایک طفل مکتب کی ہے، بیٹھ گیا۔ جو احساسات ہیں، جذبات ہیں، خیالات ہیں، درد دل ہے، آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ابھی اسٹیج پر ہی مجھے مولانا حاری صاحب نے کہا کہ آپ کو تعلیم پر بات کرنی ہے اور وقت بھی متعین ہے، اس لیے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسی موضوع کے متعلق آپ حضرات کے سامنے بات کی جائے اور وقت پر اپنی بات کو ختم کر دی جائے۔ جتنا وقت مجھے دیا گیا اس وقت کے بارے میں اور اپنے جذبات کے بارے میں یہ کہوں گا کہ قصہ مختصر ہے مگر تمہید طولانی، باتیں بہت ساری کرنے کی ہیں اور بہت سارے جذبات اور احساسات بیان کرنے کے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے درمیان اکابر علماء بھی موجود ہیں، ان کے بھی خطابات سننے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے خطبے میں 2-3 آیتیں پڑھی ہیں اور ایک حدیث پڑھی ہے۔ آیتوں کا تعلق بھی تعلیم اور علم سے ہے، حدیث کا تعلق بھی تعلیم اور علم اور اہل علم سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر تعلیم کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو بیان کیا ہے۔ آپ جب پہلا پارہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے واقعات میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے مشورہ کیا تھا کہ میں ایک مخلوق زمین پر پیدا کرنے جا رہا ہوں اور وہ مخلوق میری نائب اور قائم مقام ہوگی۔ فرشتوں نے کہا یا رب ذوالجلال، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر فساد مچائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ تم نہیں جانتے میں زیادہ جانتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، روح پھونکی، فرشتوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور فرشتوں کو حکم کیا کہ کچھ پڑھ کر سنائیے، بتلائیے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے، تعلیم ہے تو کچھ بتائیے، لیکن فرشتوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ لاجواب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، آپ کچھ پڑھ کر بتائیے، سنائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پر فوراً
کچھ باتیں جاری ہوئیں. کسی مفسر نے کہا کہ وہ دنیا کی چیزوں کے نام تھے، کسی نے کہا کہ وہ اللہ کے نام تھے، کسی نے کہا کہ وہ نبیوں کے نام تھے. مختلف اقوال بیان کیے گئے. راجح قول یہ ہے، کہا گیا کہ وہ علم تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا تھا. علوم اسلامیہ ان کی زبان پر جاری ہوئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نکتہ ہے کہ تعلیم کی اہمیت ہے. اسی تعلیم کی وجہ سے فرشتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا کی. اور تعلیم، علم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی قوموں کو عطا کر دیا ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا، اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو بھیجا، ہر ایک نبی کے پاس علم تھا، تعلیم تھی. اور وہ علم ایسا ویسا نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے بڑے سے بڑے فنکار، ہنرمند لوگ بھی اس وقت کے نبیوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے. آدم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، شیس علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، نبی پاک علیہ السلام ہو، ہر ایک کے پاس ایسا ہی بے مثال اور لاسانی علم تھا. آپ دیکھیے قرآن پاک میں واقعات موجود ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا تھا کہ اس وقت کے بڑے بڑے فنکار، بڑے بڑے ماہر ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے. خود ان سے پوچھا گیا کہ اس وقت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس وقت کا سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں. چنانچہ پھر اس پر تنبیہ بھی ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ خضر کے پاس اور دیکھو ان کے پاس آپ سے بھی بہتر علم ہے. لیکن چونکہ نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، انہوں نے اپنے اعتبار سے یہ بات صحیح کہی تھی. لیکن اللہ یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی بھی انسان کو یہ دعویٰ کرنے کا حق ہو کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی. بہرحال یہ سلسلہ چلا اور ہر ایک نبی نے اپنے اپنے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات جو اصل میں علم ہی ہوتا ہے دنیا تک پہنچائے. اس وقت میں جتنی جہالت، تاریکی، فساد، بگاڑ ہوتا تھا، نبی اس علم کے ذریعے سے اس جہالت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا تھا. نبی اس علم کی وجہ سے اس تاریکی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا تھا اور اعلان حق بلند کیا کرتا تھا. آپ دیکھیے حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سیوہاروی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب قصص القرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ نقل کیا ہے تو بڑی اچھی بات لکھی ہے.
جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو اس وقت دنیا میں تاریکی تھی، جہالت تھی، فساد تھا، بگاڑ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات، ہدایات اور علم کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کے لوگوں کو یہ چیز بتلائی کہ آئیے اللہ کی طرف، آئیے توحید کی طرف، آئیے اس رب ذوالجلال کی طرف جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے اور اس پوری کائنات کو بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے اس پیغام کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا اور دامن اسلام میں آتے چلے گئے۔ چنانچہ تاریخ کی ختم ہوئی اور پھر وہ دور بھی آیا کہ عیسائیت بڑے عروج پر پہنچی۔ وہ ایک لمبی داستان ہے۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور اس وقت کے حالات کو علماء نے لکھا۔ اس بارے میں سب سے زیادہ جس انسان نے لکھا وہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کی کتاب پڑھ لیجئے، مالا قصیر العالم بانحطاط المسلمین۔ ان کی کتاب پڑھ لیجئے، نبی رحمت۔ ہر ایک میں آپ کو تقابل ملے گا سیرت کا، اور وہاں پر آپ کو جو چیز نظر آئے گی انہوں نے اس وقت کے حالات کی منظر کشی کی ہے۔ عرب کی منظر کشی کی، ہندوستان کی منظر کشی کی، یورپ کی منظر کشی کی۔ مختصر طور پر یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی زمین پر اس وقت میں صورتحال یہ تھی کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ زمین پر خشکی میں بھی، تری میں بھی فساد برپا ہو چکا تھا۔ کہا شاعر نے کہ غرب دنیا میں ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقتوں کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ نبی پاک علیہ السلام آئے اور اس انداز سے آئے کہ دنیا میں بہار آ گئی، ظلمتیں چھٹ گئی، تاریکیاں مٹ گئی، اور اس طرح طلوع ہوئے جیسے سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کی کرنیں زمین پر پڑتی ہیں تو پھر زمین سے تاریکی چھٹ جاتی ہے اور روشنی ہوتی چلی جاتی ہے۔ کہا ایک اور شاعر نے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں پہ زنگ اتراس سے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر۔ میں یہاں پر یہ بھی کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا نبی کے صدقے میں، زمین کو، آسمان کو، چاند کو، ستاروں کو، سیاروں کو، کہکشاؤں کو، دریاؤں کو، پہاڑوں کو، جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں سب چیزوں کو اللہ نے نبی کے صدقے میں بنایا تھا۔ کہا تھا اقبال نے ہونے پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن سحر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونے ساقی تو میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا
استاد اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اعلیٰ عرفہ بلند و بالا نبی کو بھیجا اور ان کو تعلیم دی، اور تعلیمات وہی تھی جو تعلیمات سارے نبیوں کو دی گئی، لیکن تکمیل کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے پاس جو تعلیمات آئیں وہ سب سے زیادہ اعلیٰ ہیں، سب سے زیادہ بلند و بالا ہیں، سب سے زیادہ افضل ہیں، سب سے زیادہ باکمال ہیں، سب سے زیادہ زندہ ہیں، سب سے زیادہ جاوید ہیں، سب سے زیادہ بلند و بالا ہیں، اور وہی علم و تعلیمات پھر صحابہ تک پہنچی۔ کیا ہوا؟ وہ جہالت اور تاریکی چھٹتی چلی گئی، اسی تعلیم کے ذریعے سے وہ جہالت اور تاریکی چھٹتی چلی گئی، اور مکے کی حسین وادیوں سے پیغام حق بلند ہوا، اور وہ پیغام مکے ہی میں نہیں بلکہ حبشہ پہنچا، شام پہنچا، ہندوستان پہنچا، ایران پہنچا، سوڈان پہنچا، اور ایشیا کے تمام ممالک میں پہنچا، یورپ کے تمام ممالک میں پہنچا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک دوسرے کیمیا اپنے ساتھ لایا، اور پھر کہا گیا صحابہ کے بارے میں کہ جس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، جس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، جس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ صحابہ اگر آپ ان کی جاہلیت کے واقعات پڑھیں تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ کفر تھا، شرک تھا، اور ان کے پاس کوئی نظام نہیں تھا کسی بھی اعتبار سے۔ جو تعلیم ان کو دی گئی اس کے ذریعے سے ان کے پاس نظام آیا، اور پھر وہ صحابہ کیسے بنے سن لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے ابو بکر تھے، لیکن جب وہ اس تعلیم کے دامن میں آئے تو صدیق اکبر بنے۔ عمر پہلے عمر تھے، جب وہ اس تعلیم کے دامن میں آئے تو عدالت کے امام بنے۔ عثمان پہلے عثمان تھے، جب وہ اس تعلیم کے دامن میں آئے ذو النورین بنے۔ علی پہلے علی تھے، لیکن جب اس تعلیم کے دامن میں آئے حیدر کرار بنے۔ معاویہ پہلے معاویہ تھے، جب اس تعلیم کے دامن میں آئے سیاست کے امام بنے۔ حنظلہ پہلے حنظلہ تھے، جب اس تعلیم کے دامن میں آئے غسیل الملائکہ بنے۔ عبداللہ ابن عباس پہلے ابن عباس تھے، جب اس تعلیم کے دامن میں آئے مفسر قرآن بنے، ترجمان قرآن بنے۔ ابو ہریرہ پہلے ابو ہریرہ تھے، لیکن جب اس تعلیم کے دامن میں آئے تو محدث اعظم بنے۔ عائشہ پہلے عائشہ تھی، جب اس تعلیم کے دامن میں آئی تو کثیر الروایہ صحابیہ بن گئی۔ یہ سلسلہ ہے اس تعلیم کے دامن میں آنے کا۔ اور یہی نہیں بلکہ دنیا میں جس انسان نے بھی تعلیم کے دامن کو پکڑا وہ انسان دنیا میں چمکا۔ ایک لمبی فہرست ہے محدثین کی، فقہاء کی، مجددین کی، علماء کی، ربانیین کی، کاملین کی۔ آپ اگر پڑھتے جائیں گے ہر ایک کے اندر سے بہت ساری چیزیں نکلتی چلی جائیں گی۔ اس لیے جو قوم اپنے سینے سے تعلیم کو لگاتی ہے
وہ تعلیم کہ جس تعلیم کے ذریعے سے انسان کو جینے کا طریقہ آتا ہے، وہ تعلیم کہ جس تعلیم کو انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آئے اور آخر میں نبی پاک علیہ السلام نے اس تعلیم کی تکمیل کی اور قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، جو دستور ہے، منشور ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، قانون ہے، اور ہر ایک چیز اس کے اندر موجود ہے۔ انسان کسی بھی اعتبار سے اگر اس قرآن سے ہیلپ لینا چاہے تو اس کو ہیلپ اور مدد مل سکتی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک نہیں میں نے غلط کہا بلکہ جنت میں داخل ہونے تک ہر ایک چیز قرآن پاک کے اندر موجود ہے اور بتا دی گئی ہے۔ مجھے بتائیے تو صحیح، کسی کے پاس ایسی کتاب موجود ہے؟ دنیا میں بے شمار کتابیں لکھی گئی، پڑھی گئی، بہت سی کتابیں آسمانی بھی موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو، اہل اسلام کو، نبی پاک علیہ السلام کے ماننے والے کو جو کتاب عطا کی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ لاسانی کتاب ہے۔ اس بات کو مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا مانتی ہے۔ ایسی کتاب ہے کہ اس کا ایک حرف آج تک تبدیل نہیں ہوا ہے۔ آپ دیکھیے، جیسا قرآن نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں نازل ہوا تھا بعینہ ہی وہی قرآن آج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ مجھے دنیا کی ایک کتاب دکھا دیجئے جو 1400 سال پہلے دنیا میں موجود ہو اور آج بھی موجود ہو، اور اس کی تعلیمات، ہدایات اور اس کے الفاظ، حروف اس طرح موجود ہوں جیسے قرآن پاک کے موجود ہیں۔ ایک مذہب ہے دنیا میں عیسائیت، اور اس کے ماننے والے بائبل کو مانتے ہیں، انجیل اس کو کہا جاتا ہے۔ ان کے 4 فرقے ہیں، ہر ایک فرقے کی بائبل الگ ہے۔ یہی نہیں بلکہ الگ الگ ملکوں کی بائبل بھی الگ ہے، زبانیں بھی بدلتی رہتی ہیں، تعلیمات بھی بدلتی رہتی ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے وہ اس کے اندر رد و بدل کرتے رہتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک ایسا ہے کہ اس کا ایک حرف تبدیل نہیں ہوا، اس کی کوئی تعلیم تبدیل نہیں ہوئی۔ دنیا نے لاکھ کوشش کی کہ قرآن پاک کے الفاظ بدل دیے جائیں، قرآن پاک کی تعلیمات کو بدل دیا جائے۔ لوگوں نے بڑی بڑی اکیڈمیز قائم کی، یورپ کے اندر مستشرقین نے اکیڈمیز قائم کی اور قرآن پاک کے اندر رد و بدل کرنا چاہا، لیکن قرآن پاک کی تعلیمات کو بدلنے والے، اس کی ہدایات کو تبدیل کرنے والے مٹ گئے، اور قرآن پاک زندہ رہا، جاوید رہا، اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ اور جاوید رہے گا۔ تو یہی ہے قرآن، اور ہم جو تعلیم کی بات کر رہے ہیں، ہم اسی تعلیم کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ان مدارس میں، مکاتب میں جو پڑھا جاتا ہے وہ قرآن ہے، اور اس کی تشریح حدیث ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ جو انسان دینی تعلیم سے اپنا رشتہ مضبوط کرے گا، وہ انسان دنیا میں حقوق کے ساتھ باقی رہے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہوگا باپ کے حقوق کیا ہیں، اس کو معلوم ہوگا ماں کے حقوق کیا ہیں، اس کو معلوم ہوگا اولاد کے حقوق کیا ہیں، اس کو معلوم ہوگا پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، اس کو معلوم ہوگا بیوی کے حقوق کیا ہیں، اس کو معلوم ہوگا بادشاہ کے حقوق کیا ہیں، اس کو معلوم ہوگا
رعایا کے حقوق کیا ہیں، یہاں تک کہ اس کو چیزوں کے حقوق بھی معلوم ہوں گے۔ زمین کا حق کیا ہے، آسمان کا حق کیا ہے، اور چاند کا حق کیا ہے، سورج کا حق کیا ہے، ہر چیز کا حق اس کو معلوم ہے۔ اور اس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا، اور اس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اگر اس نے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا اس کا اجر کیا ہے، اس نے کوئی برا کام کیا اس کی سزا کیا ہے، یہ بھی اس کو معلوم ہوگا۔ مجھے بتائیے دنیا کی کون سی یونیورسٹی، کون سی کالج اور کون سی کتاب ہے کہ جس کے اندر مورل ویلیوز پڑھائے جاتے ہیں، جس کے اندر حقوق پڑھائے جاتے ہوں؟ آپ دیکھیے کالجز میں، اسکولز میں آپ کو فزکس پڑھائی جا سکتی ہے، میتھمیٹکس پڑھائی جا سکتی ہے، بایولوجی پڑھائی جا سکتی ہے، سائیکولوجی پڑھائی جا سکتی ہے، جغرافی پڑھائی جا سکتی ہے، اور جیولوجی پڑھائی جا سکتی ہے۔ آپ کو انسان کی رگوں سے کھیلنے والا میڈیکل سائنس کا ماہر بنا لیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو حقوق نہیں پڑھائے جائیں گے۔ پتہ چلا کہ یہ کوئی علم نہیں، تعلیم نہیں، بلکہ فن ہے۔ اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ انسان دنیا میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے انجینئر نہ بنے، ڈاکٹر نہ بنے، میکینک نہ بنے، جو چاہے بنے، اجازت ہے، بلکہ آج ضرورت ہے کہ ہمارے پاس بہترین ڈاکٹرز ہوں، ہمارے پاس انجینئر ہوں، ہمارے پاس لائر ہوں، ہمارے پاس IAS ادھیکاری ہوں، ہمارے پاس اس کے علاوہ دوسرے ڈگری ہولڈرز ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے والے اور دینی تعلیم سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں۔ اس لیے کہ ایک ہے جسم کی غذا، انسان روٹی کھا لیتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، جی لیتا ہے، دنیا میں رہنے کے لیے ضروری ہے، لیکن ایک ہے روحانی غذا، اور وہ ہے ایمان، وہ ہے اسلام، وہ ہے صداقت، وہ ہے امانت داری، وہ ہے دیانت داری، وہ ہے سچائی، وہ ہے حقانیت، اور وہ چیزیں آپ کو دینی تعلیم کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ اگر انسان اس محدود زندگی کو دنیا میں بہترین طریقے پر گزار کر جائے اور آخرت کی تیاری نہ کرے، آخرت میں اپنے ایمان کی حفاظت کر کے نہ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیوقوف انسان ہے، کوئی عقل مند انسان نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں دینی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا ہے، اور یہ ادارہ جو ہمارے مولانا حارث صاحب اور ان کے والد صاحب لگے ہوئے ہیں، چلا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہم سب لوگوں کو اس کی ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس میں اپنے بچوں کو بھیجیں، بلکہ جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان کی مدد کریں۔ اس لیے کہ اگر کوئی مدرسے میں، مکتب میں بیٹھ کر پڑھانے والا مدرس قرآن پاک پڑھاتا ہے، اس کے اندر اخلاص ہے، ٹھیک اسی طرح ایک انسان اخلاص کے ساتھ روزانہ 10 روپے مدرسے میں، مکتب میں دیتا ہے، بعینہ جو مقام اس قرآن پاک پڑھانے والے مدرس کا ہے، ٹھیک اسی طرح اس کا بھی مقام ہے جو اس کے اندر مالی تعاون کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اخلاص مطلوب ہے اور اخلاص پر فیصلے ہوئے ہیں، اس لیے سب حضرات تعاون فرمائیں۔ تو بہرحال اس وقت ہمیں بہت ساری چیزوں کی وجہ سے ضرورت ہے، لیکن ہمیں اپنے مدارس، مکاتب جہاں پر دینی تعلیم دی جاتی ہے ان کو بچانے کی سخت ضرورت ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے اس بات کا خیال نہ کیا
اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ نہ کیا، اگر ہم نے اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن دی، دینی تعلیم نہ دی، تو ان کے ایمان کی حفاظت ہو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اے مسلمانوں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم نہ دی تو ہمارا مستقبل بہت اچھا ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی قوم ہو، وہ قوم اسی وقت ترقی کرتی ہے، بلندیوں پر پہنچتی ہے، جبکہ وہ تعلیم کو اپنے سینے سے لگائے۔ آپ دنیا میں کسی بھی قوم کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر ایک قوم کی تاریخ میں آپ کو یہ ملے گا کہ وہ فنکار تھے، وہ ہنرمند تھے، وہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے تھے، اس لیے وہ دنیا کے اندر چمکے اور دنیا نے ان کو سلام پیش کیا۔ اے مسلمانوں، آؤ ہم سب یہاں پر بیٹھ کر عہد کریں کہ ہمیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اسلام کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی نئی نسل کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں دینی تعلیم کا نظم بھی کرنا ہے اور ماڈرن ایجوکیشن کا نظم بھی کرنا ہے، اس طرح پر کہ جس سے بچے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں۔ اور اس کے لیے اگر ہم مل جل کر بیٹھ کر یہ بات طے کریں تو انشاءاللہ اس کا حل ہو سکتا ہے، اور پھر آپ کی یہ بستی، آپ کا یہ قصبہ چمک سکتا ہے، یہاں سے علم کی روشنی پھیل سکتی ہے، یہاں سے تعلیم کے چشمے ابل سکتے ہیں، یہاں سے علماء، فضلاء، فائدین، مبلغین، متکلمین پیدا ہو سکتے ہیں، اور دنیا بھر کے ماہرین تعلیم یہاں سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ شرط اتنی ہے کہ سلیقے سے اس کو تراشا جائے۔ بہرحال اس لیے میں کہتا ہوں اور ببانگ طور کہتا ہوں، میں نے ایک اسٹیج سے نہیں بلکہ سینکڑوں اسٹیجوں سے یہ بات کہی، امت مسلمہ تک پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ اے مسلمانوں، آؤ، اگر تم چاہتے ہو تمہارے ہاتھ میں تہذیب ہو، تمدن ہو، سلیقہ ہو، سیاست ہو، قیادت ہو، اور تم چاہتے ہو کہ تم ہر میدان میں آگے بڑھو، تو تمہیں دینی تعلیم کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا۔ میں کہوں گا وہ رونا روتے ہوئے کہ چمن کے مالی اگر بنا لیں چمن کے لائق شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن کی روٹھی بہار اب بھی۔ اور اپنا فیوریٹ شعر میں آپ حضرات کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ جو لٹ گئی تیری عظمتیں تیری غفلتوں کا سراج ہے، جو تو جاگ جائے آج بھی وہی تخت ہے وہی تاج ہے۔ اگر کوئی انسان بے سلیقہ، بے ترتیب، جاہل رہ کر دنیا میں زندگی گزارے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زمین پر بوجھ ہے، اور اس کے لیے کہا جائے گا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں جینا نہیں آتا انہیں مرنا نہیں آتا۔ وما علینا